السلام علیکم دوستو، میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ادبی تعلیمات۔ آج ہم بات کریں گے آقائے نامدار مدنی تاجدار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کا سلسلہ کہاں سے چلا اور زمزم کے کنویں کو دوبارہ کس نے کھودا۔ ہماری ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیں۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی نسل اس قدر ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی اور پورے حجاز میں پھیل گئی۔ ان کے ایک بیٹے کیدار کی اولاد میں عدنان پیدا ہوئے۔ عدنان کے بیٹے ماد اور پوتے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام مضر تھا۔ مضر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئی۔ قریش کی اولاد بہت ہوئی، ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بٹ گئی۔ ان کی اولاد سے قصی میں اقتدار حاصل کیا۔ قصی کے 3 بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک عبد مناف تھے جن کی اگلی نسل میں ہاشم پیدا ہوئے۔ ہاشم نے مدینہ کے ایک سردار کی بیٹی سے شادی کی۔ ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا۔ یہ پیدا ہی ہوا تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی مطلب مکہ کے حاکم تھے۔ ہاشم کا بیٹا مدینے میں پرورش پاتا رہا ہے۔ جب مطلب کو معلوم ہوا کہ وہ جوان ہو گیا ہے تو بھتیجے کو لینے کے لیے خود مدینے گئے اور اسے لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے خیال کیا یہ نوجوان ان کا غلام ہے۔ مطلب نے لوگوں کو بتایا کہ ہاشم کا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگوں نے اسے مطلب کا غلام ہی کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح شیبہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ عبد المطلب کے یہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لیب، حارث، زبیر، زرار اور عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ سے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرت عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ پاک دامن اور سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ حضرت عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس کنویں کو قبیلہ زرہم کے سردار موجاز نے بند کر دیا تھا۔ قبیلہ زرہم کے لوگ اس زمانے میں مکہ کے سردار بیت اللہ کے نگہبان تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی حرمتی شروع کر دی۔ ان کا سردار موجاز بن عمر تھا۔ وہ اچھا آدمی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، مگر انہوں نے اس کی بات نہیں مانی۔ جب موجاز نے جان لیا کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا تو قوم کو ان کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے تمام مال و دولت اور تلواریں اور زیریں خانہ کعبہ سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال دی اور مٹی سے اس کو بند کر دیا۔ کنواں پہلے ہی سے خشک ہو چکا تھا، اب اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ مدتوں یہ کنواں بند پڑا رہا۔ اس کے بعد بنو خزا نے بنو زرہم کو وہاں سے مار کر بھگا دیا۔ بنو خزا اور قصی کی سرداری کا زمانہ اسی حالت میں گزرا یہاں تک کہ قصی کے بعد حضرت عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا، خواب میں انہیں زمزم کے کنویں کی جگہ دکھائی گئی اور اس کو کھودنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی شیر خدا سے روایت ہے کہ حضرت عبد المطلب نے بتایا کہ میں حضرت ازبت کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ اس نے مجھ سے کہا طیبہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا طیبہ کیا ہے، مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری رات پھر خواب میں وہی شخص آیا، کہنے لگا برہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا برہ کیا ہے، وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ تیسری رات اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ پھر وہی شخص آیا اور اس نے مجھ سے کہا مجنونہ کو کھودو۔ میں نے کہا مجنونہ کیا ہے، وہ بتائے بغیر چلے گئے۔ اگلی رات پھر میں اپنے بستر پر سو رہا تھا، میں نے اس شخص کو پھر سے اپنے خواب میں دیکھا۔ اس نے مجھ سے کہا زمزم کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا زمزم کیا ہے، اس بار اس نے کہا زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا یہ کنواں کہاں ہے، انہوں نے بتایا جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کوا ٹوٹ مار رہا ہے۔ دوسرے دن عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے۔ انہوں نے دیکھا وہاں گندگی اور خون پڑا ہوا تھا اور ایک کوا ٹوٹے مار رہا تھا۔ اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے اور یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ پوری نشانی مل گئی تو حضرت عبد المطلب وہاں کدال لے کر کھدائی کرنے لگے، لیکن وہاں اس وقت قریش آ پہنچے اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے۔ تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا تم ان لوگوں کو میرے پاس نہ آنے دینا، میں خدائی کا کام نہیں روکوں گا، اس لیے مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں تو رک گئے، انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔
جب کنویں کے آثار نظر آنے لگے یہ دیکھ کر انہوں نے کہا اللہ اکبر، اور پھر پکار اٹھے یہ دیکھو یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے دیکھا انہوں نے کنواں تلاش کر لیا تو ان کے پاس آئے اور کہنے لگے عبد المطلب اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھ اکیلے کا کام ہے۔ اس پر قریش نے کہا تو ہم اس معاملے میں تم سے جھگڑا کریں گے۔ مکمل بیان دیکھنے کے لیے پارٹ 2 دیکھیں۔ اللہ حافظ۔